بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، پنجاب پولیس زندہ باد، سی سی ڈی زندہ باد۔ پنجاب کے رہنے والے لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اس وقت کرائم ریشو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے پنجاب میں، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے پنجاب حکومت کو۔ اس کے بعد کریڈٹ جاتا ہے جو ہمارے قابل ترین پولیس افسران ہیں، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ جی ناظرین، سی سی ڈی کے انعقاد کے بعد پنجاب کے رہنے والے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ روزانہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ڈالا کلچر انہوں نے ختم کیا۔ انہوں نے محلے میں جوان ہونے والے بچے جو بدماشی کرتے تھے یا پرانے بدماش تھے، سب کو نیست و نابود کیا، اور جو میکسیمم لوگ بدماشی میں قدم رکھتے تھے، قتل عام کرتے تھے، بھتہ وصولی کرتے تھے، منشیات بیچتے تھے، سب کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ میکسیمم لوگوں کو میں نے مسجد میں قرآن اٹھاتے دیکھا کہ جناب میرا جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آج کے بعد کوئی جرم نہیں کروں گا۔ پھر 100 بندے نے اسٹامپ لکھ کے دیے تھانے کہ جناب اس کے ہم گارنٹر ہیں۔ جن لوگوں نے گارنٹی نہیں دی یا جرائم سے توبہ نہیں کی، ان کے ساتھ جو ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، آپ خود سمجھ جائیں۔ اب پنجاب کے گلی کوچوں میں نہ کوئی تھڑے بازی ہے۔ پہلے لوگ گھروں کے باہر بیٹھ کر رنگ بازیاں کرتے تھے، کوئی پستول لہرا رہا ہے، کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا ہے۔ منشیات فروشی سر عام ہو رہی تھی، اور یہ بات میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کی تحویل کے بغیر منشیات فروشی ہو نہیں سکتی، پولیس کی ملی بھگت کے بغیر علاقے میں جرائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ثابت کیا ہے پنجاب پولیس نے۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ تھا کہ اگر کسی ایس ایچ او کے علاقے میں جرائم ہو رہا ہے، یا منشیات بک رہی ہے، یا اسلحہ بک رہا ہے، یا جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، یا عقوبت خانے چل رہے ہیں، تو وہ ایس ایچ او کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ آج کیوں نہیں چل رہے؟ آج کیوں نہیں منشیات فروخت جو ہے وہ سر عام منشیات بیچ رہے؟ آج بھتہ خوری کیوں نہیں ہو رہی؟ آج قتل عام کیوں نہیں ہو رہا؟ آج 10 20 ڈالے گن مینوں کے ساتھ گلیوں میں پھرتے ہوئے آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیونکہ پولیس نے مکمل نظام کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا سی سی ڈی کے انعقاد سے پہلے ڈالا کلچر عام تھا۔ ڈالا رکھنے والے کو چودھری تسلیم کیا جاتا تھا، ملک تسلیم کیا جاتا تھا، راجہ صاحب، یعنی چدراہٹ کے زمرے میں وہ بندہ آ رہا تھا جس کے پاس ڈالا تھا۔ جب اس کے پاس ڈالا تھا تو اس کے پاس لینڈ کروزر بھی تھی یا کوئی اور گاڑی تھی، پیچھے گن مین بیٹھے ہوئے ہیں اور چودھری صاحب جا رہے ہیں۔ شادیوں میں 100 بندہ کھانے کھا رہا تھا، بندوقیں جو ہے وہ کندھوں پہ ہوتی تھی۔ یہ سی سی ڈی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر یہ ساری رنگ بازیاں ختم کر دیں، پنجاب میں امن قائم کر دیا۔ جی جناب، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں پھرتا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو پنجاب میں کرائم ریشو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں پرسنٹیج میں نہیں جاتا۔ چور، ڈاکو، قاتل، بھتہ خور، منشیات فروش علاقے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ پنجاب میں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ قانون اتنا سخت ہے، تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ایک ایسا قانون بنائیں جو پورے پاکستان پہ لاگو ہو، جس کو ہماری آنے والی نسلیں بھی تبدیل نہ کر سکیں، اور وہ سی سی ڈی ہو۔ پورے پاکستان پہ سی سی ڈی کا انعقاد کریں۔ اکیلا پنجاب آپ نے کرائم سے پاک کر لیا تو جو باقی ہمارا 70% ہے پورا پاکستان، وہ کرائم کون ختم کرے گا؟ ایسا ہی سسٹم بنائیں
کہ پنجاب میں جس طرح امن ہو گیا اس طرح پورے پاکستان میں امن ہو جائے، کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ سندھ میں ہے۔ سندھ میں اتنا کرائم ہے کہ آپ کے سر پہ اتنے بال نہیں ہوں گے۔ 90% کرائم جو ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ سندھ میں جائیں، بالخصوص سندھ کے شہروں میں، جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے، وہاں ہر بندہ آج بھی تنگ ہے، بتہ خوری ہو رہی ہے، سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، پیسے دے کے قتل عام ہو رہا ہے۔ کنٹرول تو صرف پنجاب میں ہوا ہے، اور جو پنجاب کے بدماش تھے، بتہ خور تھے، موسٹ وانٹڈ لوگ تھے، اشتہاری تھے، وہ سارے ہمارے دوسرے صوبوں میں چلے گئے ہیں، کچھ ملک سے بھاگ گئے ہیں، کچھ اگلے جہان چلے گئے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ یہ حکومت جائے اور اس کے بعد CCD بھی چلی جائے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چور، ڈاکو، قاتل، بتہ خور، منشیات فروش چھپے بیٹھے تھے نا، فوراً پنجاب میں آ جائیں گے، دوبارہ سے کرائم ریشو 100% ہو جائے گی۔ اس کا کوئی لاہے عمل بنائے موجودہ سیٹ اپ، کیونکہ سدا پنجاب کی حکومت مریم نواز صاحبہ آپ کے پاس نہیں رہنی، میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس نہیں رہنی، پیپلز پارٹی کے پاس نہیں رہنی، PTI کے پاس نہیں رہنی، یہ ساری جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن سسٹم ایسا بنائیں کہ پورے پاکستان میں CCD کے پاس بے تحاشا اختیارات ہوں۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر CCD پنجاب میں کرائم کنٹرول کر سکتی ہے تو پورے پاکستان میں بھی کر سکتی ہے۔ میں مختلف لوگوں سے مختلف ادوار میں ملتا ہوں، میں انٹرویو کرتا ہوں، میں سوال جواب کرتا ہوں۔ یقین کریں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو عزت دار لوگ ہیں، جو غریب غربا ہیں، جن کا کرائم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں CCD کو۔ اب ان میں سے میکسیمم لوگ وہ ہیں جن کو CCD کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بندے ہیں، عورتیں ہیں، یہ کون ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار CCD دا بھلا ہوئے۔ جدوں دی CCD آئی ہے نا، امن ہو گیا، سکون ہو گیا، بڑا سکون ہے۔ تو ناظرین، اپنے علاقے کے MNA، MPA، منسٹر صاحبان کو فورس کریں کہ جناب اعلیٰ CCD کا ایک ایسا سیٹ اپ بنا کر جائیں، کیونکہ آپ نے نہیں رہنا سدا نا، تو ہماری آنے والی نسلیں سیف ہو جائیں۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ میں پوری دنیا گھومتا ہوں، اس طرح کا امن کسی ملک میں نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کو نہیں پتا، امریکہ میں ٹاپ سٹی ہے پوری دنیا کا نیو یارک، وہاں لوگ خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں، گاڑیاں بھی چھینی جا رہی ہیں، ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کا میڈیا رپورٹ نہیں ہونے دیتا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرائم امریکہ میں ہوتا ہے، اس کے بعد باقی ممالک آتے ہیں۔ گلف میں نے مختلف کنٹریز کا جو وزٹ کیا، یعنی گلف کے جو 7، 8، 9 ملک ہیں، یقین کریں دبئی میں آج سے 2، 4، 5 سال پیچھے کی میں بات کر رہا ہوں، کرائم ریشو 0۔ عمان میں کرائم ریشو 0۔ سعودی عرب میں بھی کرائم ہے، قطر میں، کویت میں بھی کرائم ریشو 0 کے برابر ہے۔ یعنی کہ حکومتیں چاہیں تو کرائم نہیں ہو سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ حکمران کرپٹ ہوگا تو IG بھی کرپٹ ہوگا، IG کرپٹ ہوگا تو سپاہی جی بھی کرپٹ ہوگا، SHO، SP، DSP، SSP، DIG سب کرپٹ ہوں گے۔ حکمران ایماندار ہونا چاہیے جس نے سارے نظام کو لے کر چلنا ہے۔ تو سیدھی بات ہے کہ ابھی CCD کے اوپر آپ کو بہترین قانون سازی کرنی چاہیے، عوام کو خوش کر دیں، کیونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ہم خوش ہیں، پنجاب والے خوش ہیں۔
پہلے تو گاڑیاں چوری ہوتی تھی روزانہ، موٹر سائیکلیں، حیران کن وارداتیں ہو رہی تھی. اب امن ہے، اب ہم سکون سے سوتے ہیں. کریڈٹ تو دینا چاہیے. کہتے ہیں کہ آپ کا دشمن بھی اچھا کام کرے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہم میں سے ہیں. تو سی سی ڈی زندہ باد. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آپ کو بتانی ہے. یہ کچھ دن پہلے میں پنجاب قومی اسمبلی کا سیشن دیکھ رہا تھا. اس میں فیصل آباد سے منتخب ایم این اے ہیں، بڑے پیارے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، بڑا بولتے ہیں. عارف مبین جٹ، میں نے کہا نام نہ غلط ہو جائے. عارف مبین جٹ صاحب پارلیمنٹ میں دھواں دھار خطاب کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں ان کی تقریر سننے والی ہوتی ہے. تو وہ فرما رہے تھے جناب پنجاب پولیس نے 2-3 مقدمات میں جو شخص ملوث ہے ان کی ٹنڈیں کرنا شروع کر دی ہیں. تو بھائی ٹنڈے نہ کریں تو کیا کریں، وہ بھی تو عوام کی ٹینڈ ہی کر رہے ہیں. کسی کو گولی مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کسی کو نشے پہ لگا رہے ہیں، وہ بھی تو عوام کی ٹنڈیں ہی کر رہے ہیں. تو مبین صاحب آپ نے ہائی لائٹ تو ٹھیک کیا ہے، لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے پاس ایسے ایسے حربے ہیں ملزموں کو ٹھیک کرنے کے، ملزموں سے بات منوانے کے، بڑے بڑے حربے ہیں. اب تو قانون اس لیول پہ نہیں ہے جس دور میں مجرموں کو، یعنی ملزموں کو، مجرم بندہ تب بنتا ہے جب اس کو سزا ہو جاتی ہے. پہلے ہر شخص جو ہے نا وہ ملزم ہوتا ہے جب تک سزا جو ہے نا وہ یعنی اس کو ہو نہیں جاتی یا وہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس نے جرم کیا. تو ملزمان کی انکوائریاں، تفتیشیں ہم نے دیکھی ہیں. منجیاں لا کے پھینٹی لگ رہی ہے، برف تے لٹا کے پھینٹی لگ رہی ہے، کرنٹ لگ رہے ہیں. بڑی بڑی سخت تفتیشیں پنجاب پولیس نے کی ہیں. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی سی سی ڈی کچھ نہیں کر رہی. سی سی ڈی اس طرح کا کوئی ظلم نہیں کر رہی، کوئی زیادتی نہیں کر رہی، نام ہی کافی ہے. جرائم پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے پر میں سہیل ظفر چٹھا صاحب اور سی ایم پنجاب صاحبہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ آپ کا ایسا اقدام ہے جس کے اوپر عوام بڑی خوش ہے اور عوام آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے لیے اچھے اچھے کام کریں، اچھے اچھے قوانین بنائیں. ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. آج تک کے لیے اتنے. ناظرین اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اور اچھے حکمران عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد.